This conference will now be recorded. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه والنسج على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تزکیہ سیریز کی اس تازہ مجلس میں، آج کی مجلس میں آپ تمامی کا استقبال ہے. امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا بھی ہوں کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیز ساتھیوں، گفتگو ہو رہی تھی تقوی کی، کہ تقوی جو ہے اس سے اپنے دل کو آراستہ کرنا جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے، کہ ہم بری صفات کو اپنے دلوں سے نکال کر، برے اخلاق کو اپنے نفس سے الگ کر کے، ہم جن اچھے اخلاق اور اچھی صفات سے ہم اپنے دل کو آراستہ کریں گے، دل کو جو ہے سجائیں گے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ تقوی ہے. ہم نے تقوی کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں آپ کو پڑھی، بہت ساری احادیث آپ کے گوشے گزار کرائی، اور ہم نے آخر میں یہ بتایا کہ تقوی جو ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کے عذاب سے ہم اپنے بچنے کی جو تیاری کرتے ہیں، تو اس تیاری کو، اس پریپریشن کو، اس عمل کو جو ہے ہم تقوی کہتے ہیں. ہم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ خوف جو ہے وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. خوف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر ہمارے دلوں میں ہے تو یہ خوف جو ہے یہ تقوی پیدا کرتا ہے. فیئر پروڈیوسز پائٹی. تو خوف جو ہے وہ تقوی کو پیدا کرتا ہے. اور ہم نے بتایا کہ جو ہے خوف کیا ہے. خوف ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سوزش محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، ہمارا ہارٹ جو ہے وہ برننگ اور جو ہے پین کو فیل کرے ڈیو ٹو ایکسپیکٹیشن آف سم تھنگ بسبب توقع مکروہ فی المستقبل. یعنی خوف کہتے ہیں کہ مستقبل میں پیش آمدہ جو ہے کسی ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے جو دل میں سوزش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اسے خوف کہتے ہیں. خوف میں نے بتایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ خوف جو ہے کبھی کبھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہمیں اپنی آخرت خطرے میں لگتی ہے، جب ہمیں جہنم کا ڈر ہوتا ہے تو خوف ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا، مگر جو معرفت الہی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی صفات کی جو معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، وہ معرفت اس کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے. اور یہ خوف کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے نہ ہو بلکہ معرفت کی وجہ سے ہو. اور پھر امام غزالی نے فرمایا کہ من عرف اللہ خافہ بالضرور، جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے ضرور ڈرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو چند آیتیں خوف کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور شاید ہم سب سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ فرماتا ہے إِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. بلکہ مشہور قول ہے کہ من خاف اللہ اخافہ اللہ منہ کل شیء. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے. جب مسلمان اللہ سے ڈرنے والے تھے، اہل صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، سلف صالحین میں، جب ہم اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری مخلوق ہم سے ڈرتی تھی. جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا
ہم ساری مخلوق سے ڈرتے ہیں. اس لیے من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء ومن خاف غیر اللہ اخاف اللہ من کل شیء. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے, اگر تم ایمان والے, یعنی اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو. یعنی اگر مجھ سے نہیں ڈرتے ہو تو اس کا مطلب ایمان والے نہیں ہو. سمجھیے خوف کی کتنی اہمیت ہے. وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مجھ سے ڈرو, اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے. ذرا دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں کیسی ہڈن جو ہے وہ تھریٹ ہے, کیسی چھپی ہوئی جو ہے وہ تہدید ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو. یعنی اگر مجھ سے نہیں ڈر رہے ہو تو تمہارا ایمان جو ہے مقبول نہیں ہے. یعنی ایمان کے کمال کی شرط ہے, کمال ایمان کی شرط ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو. اللہ فرماتا ہے مقام ربہ جنتان. اور جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک جنت عرفان ہے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہے, اور دوسری جنت رضوان ہے جو آخرت میں ملتی ہے. تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, چونکہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں. من عرف اللہ خافہ بضرورہ. جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے ضرور ڈرتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کو جاننے والے ہیں. یعنی دنیا میں انہیں معرفت کی جنت حاصل ہوتی ہے, معرفت کی جنت حاصل ہوتی ہے, اور آخرت میں انہیں رضوان کی جنت حاصل ہوتی ہے. یہاں جنت معارف ہے اور وہاں جنت زخارف ہے, یعنی وہ ہیرے موتی سے بنائی ہوئی جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اللہ سے ڈرنے والوں کو دنیا میں عرفان کی جنت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں رضوان کی جنت حاصل ہوتی ہے. اور یہ علم جو ہے یہ خوف کی وجہ سے ہے. خوف کا ایک جو ہے وہ ثمرہ ہے, خوف کا ایک نتیجہ ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خائفین جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں ہوں گے. خائفین یعنی ڈرنے والے قیامت میں اللہ کے قرب خاص میں ہوں گے. تو علماء نے فرمایا اس لیے کہ ڈرنے والے جو ہے وہ علم والے ہیں, اور علم والے انبیاء کرام کے وارث ہیں. تو جہاں انبیاء ہوں گے وہاں ان کے ورثہ بھی ہوں گے, اور انبیاء چونکہ قرب خاص میں ہوں گے لہذا ان کے وارثین اہل علم جو خوف والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ قرب خاص میں ہوں گے. تو عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ہمارے نفس کو منور کرنے والا ہے, یہ ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت دینے والا ہے. یہ خوف ہمیں ہمارے ایمان کو جو ہے وہ مکمل کرنے والا ہے. یہ خوف جو ہے پھر ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے, تقوی پیدا کرتا ہے. اور تقوی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے, متقیوں کے لیے ہے. اسی لیے عربی کی ایک بہت بڑی پروورب ہے, بہت زیادہ مشہور پروورب ہے کہ رأس الحکمہ مخافت اللہ. سب سے بڑا وزڈم یہ ہے کہ آپ اللہ کا خوف اپنے دل میں. دراصل ہم سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں, جو بھی گناہ ہوتے ہیں, جو بھی شریعت کا وائلیشن ہوتا ہے, سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. رأس الحکمہ جو پیک ہے وزڈم کی, ہائیسٹ وزڈم جو ہے کیا ہے, فیئر آف اللہ. اللہ تعالیٰ کا خوف اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہی کے پاس سب سے زیادہ وزڈم ہے, آپ ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں, آپ ہی سب سے زیادہ ایمان والے ہیں, آپ ہی سب سے زیادہ متقی ہیں. اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ اتمکم عقلا اکثرکم خوفا من اللہ. تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو اسی کے پاس وزڈم ہے, اسی کے پاس عقل ہے, اسی کے پاس ایمان ہے, اسی کے پاس جو ہے وہ علم ہے. آپ دیکھیں کہ خوف سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. خوف جو ہے علم ہونے کی دلیل ہے, خوف حکمت کی دلیل ہے, خوف جو ہے وہ ہمارے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی
اگر پولیس کا خوف عقل مندی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف عقل مندی کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے خوف ہمارے قلب کی زینت ہے، ہمارے نفس کی جو ہے سجاوٹ ہے، اس کا ڈیکوریشن ہے۔ امام ابو سلیمان دارانی بڑے ولی اللہ تھے، بڑے صوفی تھے، بہت ہی بلند مقام کے حامل بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں ما فارق الخوف قلبا الا خری، جس جو ہے خوف نکل جاتا ہے وہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے دلوں کی آبادی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ہمارے دلوں کی آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے تو ہمارا دل آباد ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا دل جو ہے وہ ویران ہے۔ اور سب سے بڑا خوف آپ دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ بلے من خاف مقام ربی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے قیامت کے دن۔ اور ظاہر سی بات ہے عزیز ساتھیوں، یہ ایسا مقام ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، جس سے کسی کو بچنے کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور دوستو ہم جانتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پوری تیاری اور اہتمام کے ساتھ وہاں جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قیام کے لیے، اس مقام کے لیے تیاری کریں۔ اور وَلِمَنْ من خاف مقام ربہ جنتان، اور جو اللہ سے کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں۔ خوف خدا کا بہت بڑا مقام ہے، بہت عظیم الشان اور جلیل القدر مقام ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا ہی گنہگار، بڑا ہی عصیاں شیار، بڑا ہی جو ہے خطا کار، کبھی اس نے زندگی میں کوئی کام ہی اچھا نہیں کیا تھا، کوئی اس وقت کی نہ شریعت کی پیروی کی تھی، نہ اپنے نبیوں کے احکام کی پیروی کی تھی، نہ کوئی نیک کام کیا تھا، بے شمار گناہ کیے تھے، پورا نام اعمال وہ جانتا تھا کہ ہمارا گناہوں سے سیاہ ہے۔ مگر جب اسے موت آئی تو اچانک اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ مرتے وقت اچانک وہ اللہ کے خوف میں گرفتار ہو گیا، بڑا پریشان ہوا کہ اب اگر ہم مریں گے، پوری زندگی جو ہے گناہوں میں گزار دی، پوری زندگی جو ہے وہ عیش و عشرت میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اب مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا؟ وہاں سے ہمیں بچت کیسے ہوگی؟ وہاں سے ہم اللہ کے حضور جو ہے وہاں سے ہم بچیں گے کیسے؟ اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ خوف سے اتنا طاری ہوا کہ وہ پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، وہاں آخرت نہ جانے کا کوئی راستہ ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے اسکیپ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ اس کی ناقص دماغ میں یہ بات آئی، اس کے جو ہے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر ہم اپنی لاش کو جلوا کے اور اس کی ڈسٹ کو جو ہے سمندر اور ڈیزرٹ میں اگر پھیلوا دیں تو شاید اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب و کتاب دینے سے میں بچ جاؤں۔ چنانچہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور اپنے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بچوں نے کہا کہ آپ سے اچھا کوئی باپ ہی نہیں ہوتا، اب ساری زندگی آپ نے تمام جائز اور ناجائز وسائل کو استعمال کر کے آپ نے ہماری خوشیوں کا خیال کیا، ہمارے لیے آرام و راحت فراہم کی، ہمارے لیے جو ہے ہر طرح کی جو ہے خوشی آپ نے اکٹھا کیا، آپ نے اپنے آرام کو چھوڑ کر آپ نے ہمارے لیے خوشی کی، تو ہم سے اچھا، آپ سے اچھا تو کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ میں اس بیماری سے بچ سکوں گا، اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ بچے آدھی راکھ جو ہے وہ ڈیزرٹ میں پھیلا دینا اور آدھی راکھ جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب کتاب سے جو ہے بچت ہو جائے، نجات ہو جائے۔ چنانچہ فرما بردار بچے بھی اسی کے طرح تھے، انہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا اور اس کی وصیت کے مطابق جو ہے راکھ کو جو ہے صحرا میں اور سمندر میں جو ہے منتشر کر دیا۔ ابھی اس کی راکھ صحرا کے ذروں سے ملی بھی نہیں تھی،
ابھی وہ پانی کے لہروں کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پریشان ہو گیا. یہ تو کوئی ترکیب پوری فیل ہو گئی، یہ ترکیب جو ہے وہ کام نہیں آئی، یہ طریقہ جو ہے وہ کام نہیں آیا. میں پھر آپ کو وضاحت کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. اللہ کے سامنے اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کانپنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اے میرے بندے، تو نے ساری زندگی ہماری نافرمانی کی اور مرتے مرتے اتنی بڑی نافرمانی کر گیا کہ تو نے اپنی لاش کو جلوا دیا اور مجھ سے بچنے کے لیے کوشش کی. ساتھیوں، اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک ایسا گناہ ہے جو کفر ہے. یعنی اس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ باہر چلا جائے گا، تو گویا اس نے اللہ کی قدرت میں شبہ کیا، اور اللہ کی قدرت میں شبہ کرنا کفر ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ تو وہ دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مالک حقیقی، اے دلوں کے راز جاننے والے، اے ظاہر و باطن کی تمام جو ہے معمولات سے، تمام حرکات و سکتات سے واقف، تو جانتا ہے اچھی طرح سے کہ میں نے یہ جو گناہ کیا ہے یہ صرف تیرے خوف سے کیا ہے، تیری ڈر سے کیا ہے، تیری خشیت سے کیا ہے، اور تیرے خوف کے سبب کیا ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس خوف کی وجہ سے معاف فرما دے گا اور اس کی بخشش کر دے گا. آپ سمجھیے کہ خوف کا مقام جو ہے وہ کیا ہے، اور اسی خوف میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، سب سے بڑا درجہ جس خوف کا ہے، اسی کا نام ہے تقوی. اور تقوی کی بھی بڑے جو ہے وہ مدارج ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اولیاء اللہ کی آپ سمانِ حیات پڑھیے تو ان کا تقوی جو ہے وہ ہمارے تقوی سے بھی الگ تھا. وہ صدق فی التقوی، تو وہ بڑے مراتب ہیں، مگر ہمارے اندر جو ہے وہ تقوی کا ایک درجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو گویا تقوی ہمارے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور تقوی ہوتا کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آپ سانپ سے بچتے ہیں یا اس جنگل سے بھی بچتے ہیں جہاں سانپ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں؟ آپ اس جنگل سے بچتے ہیں. جنگل میں بھی نہ جانے سے اگر آدمی احتیاط کرے تو یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ بجلی کے ننگے تاروں کو چھوتے نہیں ہیں بلکہ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. تو نہ چھونا جو یہ خوف ہے، اور اس کے قریب بھی نہ جانا یہ تقوی ہے. تو گویا گناہوں سے بچنا، لہذا تقوی میں یہ بھی داخل ہے، کسی برائی کرنا ہی تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بروں کی صحبت میں رہنا بھی تقوی کے خلاف، برائی کے وسائل کو اپنے آس پاس رکھنا بھی تقوی کے خلاف ہے. تو یہ جانیے جو ہے مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا باس به حذرا مما به باس. کوئی شخص جو ہے متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ صرف طے شدہ حرام چیزوں کو نہ چھوڑے بلکہ جو مشکوک چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے. یعنی جو ناجائز ہیں کئی جائز چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ وہ ناجائز میں پڑنے نہ پائے. بہت سارے لوگ ہمارے اندر ہیں، نہیں صاحب یہ تو جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، ایک قدم اور جائز ہے، یہاں تک کہ وہ ناجائز اور حرام کے بارڈر تک جانے کی کوشش کرتے. مگر ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ جو اپنے جانوروں کو کہیں لے کے آئے گا باؤنڈری کے پاس، کسی کی کھیت کی باؤنڈری کے پاس لے کر آئے گا، اسے ہر وقت یہ خطرہ رہے گا کہ اس کا جانور جو ہے وہ دوسرے کھیتوں میں نہ چلے. ایسے ہی حرام سے جب ہم قریب جائیں گے تو جو ہمارا نفس ہے وہ تمام جانوروں سے زیادہ شریر جانور ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے اس باؤنڈری سے چھلانگ لگا کر وہ حرام کی طرف جو ہے بڑھ جائے گا. لہذا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ترک حرام ہو بلکہ اس کی قربت سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اس کے قریب بھی جانے کی کوشش کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا حال تھا کہ آپ نے ایک کھجور پائی، اسے اٹھایا مگر کھانے سے اجتناب کیا، اور حضرت انس سے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ کھجور جو ہے وہ صدقے کا ہو لہذا ہم اسے نہیں کھاتے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، پھر غلام نے کہا کہ اس کھانے میں کچھ شبہ تھا. یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی چیز حرام تھی، یہ کوئی چیز ناجائز تھی، کہا کہ کچھ شبہ تھا. اتنا سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے
حلق میں انگلیاں ڈالی اور اس پورے کھانے کو جو ہے طے کر دیا، الٹ دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پیٹ میں جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ حرام ہی نہیں بلکہ شبہات والی بھی کوئی چیز ہے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو کہا ہے کہ جو ہے کہ ہم گناہوں سے نہ بچیں بلکہ گناہوں کے قریب جانے سے بھی بچنے کی جو ہے ضرورت ہوگی۔ اور یہ خوف جو ہے ہمارے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، علم کی وجہ سے، اللہ کی معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی شریعت پر مطلع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی خوف بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا خوف بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ گویا علم، خوف اور تقوی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ ان کا علم تھا، لہذا ان کا تقوی بھی جو ہے، خوف الہی بھی ان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ تھا۔ اس لیے کہ خوف، جیسے کہ تقوی جو ہے وہ خوف کا نتیجہ ہوتا ہے، ویسے ہی خوف جو ہے یہ علم کا نتیجہ، علم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوستو، ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم جہنم سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں مگر اس سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے راستے نہیں اختیار کرتے جو ہمیں جہنم سے بچائے، ایسے اعمال کو اختیار نہیں کرتے ہیں جو ہمیں جہنم سے بچائے۔ ہم جس چیز سے دنیا میں ڈرتے ہیں اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بجلی کا کرنٹ ہو، اوپن وائر ہو، سانپ ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، جس چیز سے آپ دیکھیں کہ آج ہم کورونا وائرس سے ڈر رہے ہیں تو کیسا ایسولیشن اختیار کیے ہوئے ہیں، کیسے جو ہے اسٹے ایٹ ہوم پر عمل کر رہے ہیں، کوارنٹائن کا سہارا لے رہے ہیں، سیلف ایسولیشن کا سہارا لے رہے ہیں، گھروں تک مقید ہو گئے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی رعایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خوف ہے کورونا سے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ جیسے آج ہم ہاسپٹل جانے سے بچ رہے ہیں، کورونا مریض کے قریب جانے سے بچ رہے ہیں، چونکہ کورونا کا خوف یہ حقیقی ہے۔ ہمیں آگ سے خوف ہوتا ہے، ہم آگ کے قریب نہیں جاتے ہیں، آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بجلی کے تار کو چھونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے ڈرو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ مگر دوستو، دنیا کی آگ سے ہم ڈرتے ہیں مگر جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے، نہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم ڈرتے اور اپنے بچوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے تو انہیں ایسی تعلیم دیں، انہیں ایسا طریقہ بتائیں، ان کی ایسی تربیت کریں، ایسے اعمال ان کو سکھائیں اور ان سے کرائیں جو انہیں جہنم سے بچا سکے۔ تو جس طرح ہم دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں، پورے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے ہم الیکٹرک وائر کو کھلا نہیں رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بچہ جو ہے اس پہ ہاتھ نہ دے دے۔ ہم اپنے بچے کو جھاڑیوں میں نہیں جانے دیتے، گھاس پھوس کے میدانوں میں نہیں جانے دیتے، ان کو کونے وغیرہ میں جانے سے بچاتے ہیں کہ مبادا کوئی موذی جانور نہ ہو جو انہیں ڈر سکے۔ جس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ محض دعا کرنے کی کا کام نہیں ہے، یہ صرف توسل وغیرہ پر اعتماد کر کے رہنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے بچے کو سانپ سے بچاتے ہیں، گڈھے سے بچاتے ہیں، جنگل سے بچاتے ہیں، پانی کے ٹینک سے بچاتے ہیں، آگ سے بچاتے ہیں، سلنڈر کے قریب جانے سے بچاتے ہیں، ویسے ہی ہم اسے جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ مگر دوستو، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے، اس کی مخالف سمت میں بھاگتا ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگنے کے بجائے اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پانی سے ڈرتا ہے تو خشکی کی طرف بھاگتا ہے، اگر جنگل سے ڈرتا ہے تو آبادی کی طرف بھاگتا ہے، اگر سانپ سے ڈرتا ہے تو لاٹھی ڈنڈے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں تو اس کے مخالف اور اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا جانتا ہے کہ دنیا میں جن جن چیزوں سے ڈرا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی پناہ ہے۔
जंगल से पनाह आबादी में मिल जाती है, पानी से समंदर से पनाह खुश्की में मिल जाती है, सांप से पनाह जो है वो घरों में और डंडे लाठी के जरिए मिल जाती है। मगर चूंकि अल्लाह से कोई पनाह नहीं है, अल्लाह से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा जब हम अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह ही के रहमत की तरफ भागते हैं, अल्लाह ही की तरफ हम भागते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला से हमें कोई बचा नहीं सकता है, अल्लाह ताला से कोई कुव्वत हमें पनाह नहीं दे सकती है। लिहाजा जो अल्लाह से डरने वाला होता है वो अल्लाह ही की तरफ जो है वो भागता है। तो ये खौफ है, ये उसकी अहमियत है, ये शरीयत में उसकी तशरीह है। मगर दोस्तों, खौफ 3 किस्म का होता है। एक खौफ आरजी होता है, जैसे अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे खौफ है, आप लोग सुन के भी डर महसूस कर रहे होंगे। तो ये खौफ आरजी है कि हम जब जहन्नम की बात सुनते हैं, क़यामत की बात सुनते हैं, क़यामत की हौलनाकी सुनते हैं, कब्र के अंधेरों को याद करते हैं, या कब्र की दुश्वारियों पर जब कोई खिताब या कोई किताब हमारे पेश नजर होती है तो हम आर्जी तौर पर डर जाते हैं, मगर थोड़ी देर में जो है हम दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और वो डर जो है वो खत्म हो जाता है। Fuck off, you idiot. What a fucking waste of fucking brain space. Fuck. You don't have any, you fucking goofs. What the fuck is wrong with you? You fucking stupid children. Fuck, you're fucking dumber than fucking house pets. You're like shit on someone's shoe. अच्छा एक नंबर वहाँ है तेरा You're इसको fucking not even human. Here we go. English, you fucking maggots. सर कट कर दीजिए, फिर से डायल करेंगे, पूरे लोग फिर से डायल करिए, फिर से डायल करिए, कट कर लेंगे। You fucking idiot.